اللہ کے لیے آپ ثابت نہیں کریں۔ کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں سجدہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین کریمین نے اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، تو بھائی ہماری شریعت میں اب سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا۔ اور یاد رکھ لیں کنفیوژن قاری صاحب دور کریں کہ شرک ہر دور میں شرک ہوتا ہے نہیں، یہ مثال آپ کی خود اپنے موقف کے خلاف ہے حضرت یوسف۔ بتائیے کیسے؟ چونکہ آپ نے کہا کہ کسی بھی دور میں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بندہ شرک کر لے۔ اب آپ خود کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام وہ تعظیم کا شرک نہیں سمجھتے، وہ تعظیم کا سجدہ ہو رہا ہے۔ قاری صاحب آپ نے تھوڑا جذباتیت میں غلط بات کہہ دی کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا، یہ میرے خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں غلط بات نہیں کہہ رہا اور معذرت بھی نہیں کروں گا۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا، اللہ نے سجدہ کرنے کا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ آپ یہ آپ بات اپنے مائنڈ میں غلط۔ اچھا آپ وضاحت کر دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے الفاظ مجھ سے کہنا۔ اچھا آپ بتا دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت کرنا عبادت تھا۔ شیطان کو بھی کہا کہ کر، اس نے نہ کیا۔ اچھا غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ میری بات تو پوری ہونے دینا۔ شیطان کو بھی وہی کہا جو فرشتوں سے کہا، شیطان نے نہیں کیا، وہ نافرمانی میں آیا۔ حالانکہ شیطان نے آگے جملے ایسے کہے، یہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ تو مٹی والا ہے، مٹی والا کے آگے آگ والا جھکے، یعنی اس نے اپنی تنقید سمجھی۔ فرشتوں نے کوئی بحث نہیں کی، جیسے اللہ نے کہا فوراً جھک گئے۔ یعنی اسلام کہتے اسے ہیں، ادھر حکم خدائی ہو، ادھر گردن جھکائی۔ شیطان مشرک نہیں ہے، قاری صاحب شیطان مشرک نہیں ہوا، اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے تکبر کیا۔ اس کو کہیں یہ بولا کہ مشرک ہے وہ، خدا کے ساتھ کسی اور کو ٹھہراتا ہے کیا؟ شیطان مشرک نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں۔ اس کو مشرک کہاں ٹھہرایا گیا؟ آپ اس کو نافرمانی ٹھہرایا گیا، اس کو متکبر کہا گیا ہے، مگر اس کو مشرک کہاں ٹھہرایا گیا؟ دیکھیں قاری صاحب کو کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، آپ کعبے کی ڈائریکشن میں سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنا یہی عبودیت کا تقاضا ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ عبادت کے لیے ہوگا تو شرک ہوگا، تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قاری صاحب ایک منٹ آپ رک جائیے۔ قاری صاحب یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم یوسف علیہ السلام کو دے، یعقوب علیہ السلام کو دے، تمام فرشتوں سے شرک